سورہ ہود میں اللہ پاک نے جو واقعات سورہ یونس ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں شارٹ باتیں بتائی ہیں پیغمبروں کی، چھوٹے تھوڑے تھوڑے حالات بیان کیے ہیں، تو سورہ ہود میں تفصیل سے آ رہے ہیں۔ اور یہ سورت میں جو وہاں پر حالات رہ گئے ان انبیاء حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات زیادہ تفصیل سے آئے ہیں، اور ان پر جو عذاب آئے وہ بھی زیادہ تفصیل سے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے ان کو پڑھ کے، حتیٰ کہ آپ جب نماز میں تلاوت کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینے سے ہانڈی ابلنے کی آواز آتی تھی، اور ان کے غم کی وجہ سے کہ پچھلی قوموں کا یہ حال ہوا تو کہیں میری امت کا یہ حال نہ ہو جائے، تو اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے، اور آپ کے بالوں میں کچھ بال بھی سفید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بالوں میں سفیدی نظر آنے لگی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ رنج و الم کا شکار رہتا ہے، بہت زیادہ غمگین رہتا ہے، تو وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، تو کیونکہ ہر وقت وہ غم میں رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کا اتنا غم لیا کہ آپ کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو وہ نبی، ان کو خوف لگا ہوا تھا کہ میری امت کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو، وہ تو اتنا خوف کرتے تھے ہمارے بارے میں، اور ہم اتنے بے خوف ہیں کہ ہمیں اپنا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ تو بات یہی ہے نا کہ ہم جانتے نہیں ہیں، نبی تو سب چیزیں دیکھ آئے تھے نا، اللہ نے دکھا دیا تھا نا ان کو کہ یہ عذاب ہیں، یہ قوموں کا حال ہے، تو ہماری آنکھوں پر تو پردہ پڑا ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو ہم ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے، اور یہ تفصیل ہے اس ذات کی طرف سے جو حکمت کے مالک ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ تعبدو الا اللہ، بات یہ ہے، یہ حکم دے رہی ہے کتاب کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو اللہ کے سوا۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے میں مقرر ہوں کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اللہ کی جنتوں کی خوشخبریاں سناؤں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرتے رہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اس کی طرف توبہ کرو۔ اگر استغفار اور توبہ دو الگ الگ بتایا گیا، ویسے ہم پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ، استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ٹھیک ہے، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں۔ تو استغفار جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے بخشش چاہنا۔ توبہ ایک الگ بات ہے، توبہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے غلطیوں پر نادم ہوں اور پلٹ آئیں۔ توبہ میں پلٹ آنے کا تصور ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے کہ وہ راستہ جو غلط ہم نے اختیار کیا ہوا تھا اس کو چھوڑیں اور پلٹ کر ہم دوسرے راستے پر آ جائیں۔ تو توبہ میں پلٹنا ہوتا ہے ندامت کے ساتھ اور اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے، اور استغفار میں اس کے بعد استغفار ہوگا، پہلے تو توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد اپنے جو اعمال ہیں ان کو چینج کریں، انہیں پلٹیں، اس کے بعد استغفار کریں کہ اللہ سے بخشش چاہیں۔ تو دونوں چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا کہ پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ میں یہ ہدایت کر رہا ہوں کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کرو، الیہ اس کی طرف، یمتعکم متاعا حسنا، تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے اچھی زندگی گزارنے کا سامان دے گا، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور جس شخص نے جیسا زیادہ عمل کیا ہوگا تو اپنے فضل سے اس کو وہ اور زیادہ دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو مجھے تو خوف ہے تم سے، تمہارے بارے میں، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے خدشہ لگا ہوا ہے کہ کہیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے وہ نہ تم پر آ جائے۔
جو اسی لیے ہمیں جو کلمات سکھائے گئے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ کلمات سکھائے گئے ہیں کہ اللہ سے ایسے استغفار کریں. اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں، استغفار بھی آتا ہے اور توبہ بھی آتی ہے. اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الا انہم یثنون صدورہم، یہ لوگ جو ہیں، دیکھو یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں. کس سے چھپنے کے لیے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کی محفل سے جب یہ گزرتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ یہاں پر ہمیں کوئی بات نہ سننی پڑ جائے تو اٹھ جاتے، اپنے سینوں کو جھکا کے دوہرا کر کے اپنے منہ پر کپڑے ڈال لیتے اور وہاں سے اٹھ جاتے، اور جو یہ سمجھتے کہ ہم نے کوئی بات نہیں سنی ہے تو ہم پر کوئی ذمہ نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں الا حین تستغشون ثیابہم، حالانکہ یاد رکھو جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، تو اللہ تعالیٰ تو ان کے چھپے بھی جانتا ہے اور ان کے اعلانیہ بھی جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، اور وہ تو سینوں کی بات کو بھی جانتا ہے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کے رزق کا ذمہ اللہ پر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، ہر ایک چیز اللہ کے ہاں ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو. فی ستۃ ایام، 6 دن میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو ہے اللہ کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے یہ آسمان اور زمینوں کی جو تخلیق کی ہے یہ اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ اچھے اعمال تم میں سے کون کرتا ہے. احسن اعمال، اچھے اعمال، ایک کام ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، اللہ کو یہ دیکھنا ہے. یہ ایک ہے اکثر زیادہ عمل کرنا، ایک ہے احسن اچھا عمل کرنا. تو جس کا عمل زیادہ اچھا ہوگا، ادائیگی زیادہ اچھی ہوگی، پریزنٹیشن زیادہ اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. وَلَا إِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور یہ کہ اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، جادو کے سوا کچھ بھی نہیں. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم مؤخر کر دیں کچھ عرصے کے لیے عذاب اس امت سے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو کہیں گے آخر کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے عذاب نہیں بھیجا، شروع میں ان کو ڈھیل دی کہ یہ ہدایت قبول کر لیں، تو بار بار یہ پیغمبروں کو، پچھلی قومیں بھی یہی کہتی تھیں اور یہ مکہ والے بھی یہی کہتے تھے کہ کس وجہ سے روکے ہوئے ہو عذاب، اگر ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں تو آتا کیوں نہیں ہے وہ عذاب. الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبردار رہو، جس دن وہ عذاب آ گیا تو ان سے ٹلائے بھی نہیں ٹلے گا، ٹالنا چاہیں گے بھی تو نہیں ٹلے گا. وحاق بہم، اور ان کو گھیر لے گا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، ثم نزعناها، پھر ہم اس سے وہ واپس لے لیتے ہیں. یعنی پہلے اللہ نے رحمت دی، بعد میں اس کو واپس لے لیا، تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے؟ انہ لیئوس کفور، وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے کہ میرے سے یہ نعمت چھن گئی. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں بعد تنگی کے، پہلے تکلیف تھی، تکلیف دور ہو گئی، تنگی دور ہو گئی، اور اب اس کو اللہ نے نعمت چکھائی، مَسَّتْهُ، جو کہ اسے لگی ہوئی تھی تکلیف، اس کے بعد نعمت آ گئی. لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ اترا کر کیا کہتا ہے کہ مجھ سے تو ساری برائیاں دور ہو گئیں، یعنی تنگیاں ساری دور ہو گئیں. انہ لفرح فخور، پھر وہ خوشی ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے. الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات،
اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، وہ لوگ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، ممکن ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہی تم پر نازل کی جا رہی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ تارکم بعض ما یوحا، کہ کچھ تھوڑا سا حصہ تم اس کا چھوڑ دو، الیکا آپ کی طرف کوئی حصہ آیا آپ اس کو چھوڑ دیں، وَذَائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ اور آپ اس سے تمہارا سینہ تنگ ہو جائے، مطلب جو بھی کوئی وہی نازل کی جاتی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ دو؟ یہ کویسچن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ طرح طرح کی پیشکش کرتے تھے، مکہ والے کبھی کہتے کہ جو باتیں ان کے خلاف ہیں، ان کے خلاف جو باتیں جا رہی ہیں، تو وہ کبھی کہتے کہ تم ایسا کرو ہمارے معبودوں کی ایک سال تم عبادت کر لو تو دوسرے سال ہم تمہارے معبود کی کر لیں گے، کبھی کہتے کہ آ کے تم بس ذرا ان پر ہاتھ ہی رکھ دو، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو وحی اللہ کی طرف سے آتی تھی وہ ساری بیان کر دیتے تھے، لیکن یہ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ کچھ مصلحتیں ہو جاتی، جیسے ہم لوگ مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ باتوں سے تو یہ بہت ہی ناراض ہو جائیں گے تو چلیں یہ باتیں ان کو نہ بتائی جائیں اور وہ دوسری باتیں بتا دی جائیں جن سے یہ کم ناراض ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہو کہ یہ کیا کہتے ہیں، ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، کہ ہمارے لیے کوئی خزانہ کیوں نہیں اللہ نے نازل کیا، او جاء معہ ملک، یا تیرے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ ایسی باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا تھا۔ تو اب اس کی وجہ سے کیا آپ اللہ کی نازل کردہ وحی کا کوئی حصہ چھوڑ سکتے تھے؟ آپ تو کون کی ذمہ داری کیا ہے، انما انت نذیر، آپ کی ذمہ داری تو صرف ڈرا دینا ہے، ایمان لانا نہ لانا ان کا جو فعل ہے یہ اللہ کے ذمے ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز کا کارساز ہے، نگران ہے۔ آپ کا ذمہ ہے کہ بس آپ انہیں جو وحی آئی ہے وہ بتاتے جائیں۔ ام یقولون افتراہ، کیا بھلا یہ کہتے ہیں لوگ کہ اسے آپ نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، قل کہہ دیجئے فأتوا بعشر سور مثلہ، تو ٹھیک ہے اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی 10 صورتیں اس جیسی بنا لاؤ، مفتریات جو گھڑی ہوئی ہوں، ودعوا من استطعتم، اور بلا لو اپنے جس کو بھی تم بلا سکتے ہو اس کو بلا لو، جتنی تم میں طاقت ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر تمہیں یہ بات تمہاری قبول نہ کریں کہ 10 صورتیں بنا لیں، یہ بات اگر یہ قبول نہ کریں، فَعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تو جان لو کہ یہ وحی آپ پر اللہ کے علم سے اتری ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا اب تم فرمانبردار بنو گے؟ من کان یرید الحیات الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہو، وزینتہا، اور اس کی زینت چاہتا ہو، نوفی الیہم، ہم پوری اس کو دے دیں گے، اعمالہم، ان کے اعمال کا جو پورا بدلہ ہے ہم ان کو فیہا، اس میں دے دیں گے، دنیا میں جو دنیا میں بدلے چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے پورے بدلے دے دیں گے، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور یہاں دنیا میں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ یہ یہاں کر رہے ہیں، جو کچھ بنا رہے ہیں، وہ سارا کا سارا باطل ہو جائے گا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی جو کام یہاں دنیا کی زندگی کی خاطر کیے گئے، صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے کیے گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تو مل جائے گا ان کو، لیکن آخرت میں یہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا اور بیکار ہو جائے گا، انہیں کچھ بھی نہیں وہاں ملے گا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، ویتلوہ، جو کتاب ہے اس کی وہ تلاوت بھی کرتا ہو، شاہد منہ،
اور وہ اس پر گواہ بھی ہو. ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی امام اور رحمت تھی. اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہوں. ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور وہ جو گروہ، ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو دوزخی اس کا طے شدہ ٹھکانہ ہے. فلا تکو فی مریۃ منہ، آپ اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیں. انہ الحق من ربک، بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں ایمان نہیں لا رہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ جو ہیں یہ لوگ، ان کی پیشی ہوگی ان کے رب کے پاس. ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور وہاں گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، آگاہ رہو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ، ظالم کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ویبغونها عوجا، اور جو اللہ کے راستے میں ٹیڑھ نکالتے ہیں، کجی یعنی ٹیڑھے میڑے راستے نکالتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ یہ اللہ کے سوا ان کو کوئی دوست میسر آ سکتا ہے. یضاعف لهم العذاب، اللہ تعالیٰ ان کا عذاب دگنا کر دے گا. ما کانوا یستطیعون السمع، نہ ہوئے یہ سننے کے قابل. وما کانوا یبصرون، اور نہ یہ دیکھنے کی استطاعت رکھ سکے. اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ یہ افطرا پردازیاں کر رہے تھے، جھوٹ باندھ رہے تھے، وہ سارا کا سارا کھو گیا. لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، لا محالہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جو اپنے رب کے آگے جھکے رہے. اولئک اصحاب الجنت، یہ لوگ ہیں جنت کے ساتھی. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع، ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اندھا ہو اور دیکھنے والا ہو، گونگا ہو اور جو ہے اندھا اور بہرا. ایک شخص ہے اندھا اور ایک ہے بہرا، اور ایک ہے دیکھنے والا اور ایک ہے سننے والا. تو جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ پاک نے سننے والا اور دیکھنے والا بتایا، اور دوسرا گروہ جو ہے اس کی مثال ہے اندھے کی اور بہرے کی. حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مثال میں اگر مثال رکھی جائے تو کیا یہ دونوں گروہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں تم پر دردناک عذاب والا دن نہ آ جائے. فقال الملأ الذین کفروا، تو سرداروں نے کہا ان کی قوم سے جو کافر تھے، من قومہ، ان کی قوم سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو صرف آپ کو ایک بشر دیکھتے ہیں، ایک انسان دیکھتے ہیں جو ہمارے ہی جیسے ہیں. وما نراک اتبعک، اور ہم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ ہیں، ہم اراذلنا بادی الرائے، اور ہم یعنی کہ اس سے زیادہ تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت، اور بادی الرائے کا مطلب ہے جن کی رائے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، رذیل قسم کے وہ جو لوگ ہیں، کمزور کم حیثیت لوگ، وہی بس آپ کی پیروی کر رہے ہیں. وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہمیں
کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی کہ جس پہ ہم دیکھیں کہ اللہ نے آپ پر کوئی فضل کیا ہو. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ جھوٹے ہیں. قال یا قومی، کہا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا دیکھو کہ کیا اگر مجھے اللہ نے کوئی دلیل بھی دی ہو، میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر بھی ہوں، تب بھی تم مجھے جھوٹا ہی کہو گے. وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہو. فعمیت علیکم، اور تم اس کی طرف وہ تمہیں یعنی تم اندھے ہو رہے ہو اس کی طرف سے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی. انلزمکموہا، تو کیا ہم زبردستی تم پر وہ مسلط کر دیں، یعنی جو دلیلیں میں تم کو دے رہا ہوں وہ تم کو نظر نہیں آ رہی، تو کیا ہم زبردستی تم پر وہ مسلط کر دیں. وانتم لہا کارہون، اور تم ناگوار ہو، ناگواری تمہیں وہ لگ رہی ہو. ویا قومی لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میں جو تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، جو میں ہدایت دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے مال نہیں چاہیے. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ایمان والوں کو جو مجھ پر ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے سے دھتکارنے والا نہیں ہوں، کیونکہ غریب غربا جو تھے وہ ہمیشہ پہلے ہی ایمان لاتے تھے پیغمبروں پر. تو اب یہ امیر اور سردار لوگ جو ہیں یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ غریب غربا کی محفل میں آ کر بیٹھ جائیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ کم حیثیت لوگ جو تیرے گرد ہیں جمع ہوئے ہوئے، یہ ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو اپنی مجلس سے دھتکارنے والا نہیں ہوں کہ میں انہیں ہٹا دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. انہم ملاقو ربہم، یقیناً یہ لوگ جو ہیں یہ ان سب کو اپنے رب سے ملنا ہے. ولاکنی اراکم، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں تمہارے بارے میں، قومن تجہلون، کہ تم ایک جاہل قوم ہو. ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان ترکتہم، اور اے میری قوم اگر میں نے ان کو اپنی مجلس سے دھتکار دیا ایمان والوں کو، تو میرا مددگار کون ہوگا اللہ کو چھوڑ کر. یعنی یہ اللہ کے ایمان والے بندے ہیں، تو اگر میں ان کو دھتکار دوں تو پھر جو اللہ تعالیٰ مجھے ناراض ہوگا یا اللہ تعالیٰ جو مجھے غصے ہوگا تو اس کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیبہ، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں. ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملک، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں جن کو تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کروں گا تو میں تو ظالموں میں ہو جاؤں گا. قالوا، وہ کہنے لگے، قوم کے لوگ کہنے لگے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے بہت بحث کر لی. فاکثرت جدالنا، اور ہم نے بھی تجھ سے بہت بحث کر لی. فاتنا بما تعدنا، پس تو لے آ جو تو وعدے دیتا ہے ہمیں، جو وعدے دے رہا ہے نا عذاب کے، تو پس وہ لے آ، ہم نے بڑی بحث کر لی. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے. قال، نوح علیہ السلام نے کہا، انما یاتیکم بہ اللہ، بے شک وہ تو اللہ ہی لے کر آئے گا، انشاء، اگر وہ چاہے گا. وما انتم بمعجزین، تو تم اس کو ٹال نہیں سکو گے، تم اس کے بارے میں یعنی جب وہ آ گیا عذاب تو تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے. ولا ینفعکم نصحی، پھر جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. ان اردت ان انصح لکم، یہ کہ اگر میں چاہوں بھی نا خیر خواہی کرنے کے لیے اس وقت، تو تب بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میری نصیحت تمہارے کام نہیں آ سکتی. ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے. و الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ام یقولون افطراہ، اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے، یعنی قرآن کو گھڑ لیا ہے.
قل کہہ دیجئے ان افتریتہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے فعلی اجرامی تو میرا یہ جرم جو ہے، جو میرا جرم ہے، یہ اس کا وبال مجھے پر پڑے گا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ اور جو تم جرم کر رہے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ اور ہم نے نوح کی طرف یہ وحی بھیجی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ یہ وحی بھیجی کہ جو کوئی تمہاری قوم میں سے جو اب ایمان لا چکے ہیں، یعنی جو ابھی ایمان لا چکے ہیں، بس اس کے بعد اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون لہٰذا یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو یہ افعال کر رہے ہیں، آپ اس پر صدمہ نہ کریں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا، 950 سال تبلیغ کی، اس تبلیغ کے نتیجے میں 55 یا 75 کی روایات آتی ہیں یہ لوگ ایمان لائے۔ ہم لوگ 1 سال بھی تبلیغ نہیں کر سکتے یا تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پیغمبر جو ہیں وہ سالوں سال لگے رہتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی سب سے طویل تبلیغ ہے، بوڑھے ہو گئے تھے، 950 سال گزر گئے اور قوم جو تھی وہ ایمان ہی نہیں لا رہی تھی۔ چند جو لوگ غریب غربا ایمان لائے تھے، ٹوٹل ملا کے 55 کی اور 75 کی جو تعداد تھی، تو اللہ نے کہا کہ اب اور کوئی ایمان نہیں لانے والا، تو اب آپ افسوس نہ کریں، ان پر چھوڑ دیں، اور اب آپ ایک کشتی بنائیں، وَسْنَعِ الْفُلْکَ ایک کشتی بنائیں، بِأَعْیُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ مطلب یہ کہ اس وقت کوئی کشتی کے بارے میں جانتا نہیں تھا، تو اللہ نے پہلی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کو سکھایا۔ پیشے کے لحاظ سے آپ بڑھئی تھے، بڑھئی کارپینٹر، تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، علم سکھایا، درختوں کے جو ہیں تنے ان کو کٹوایا، اس کے بعد انہیں سکھایا، سکھانے کے بعد اللہ نے ان کو جوڑنے کا طریقہ بتایا، اس کے بعد ٹھوکنے کا طریقہ بتایا، اور وہ ایک دن میں نہیں بنی، اتنی بڑی کشتی تھی کہ 3 منزلہ تھی، اور بہت بڑی تھی کہ اس میں کتنے لوگوں نے سوار ہونا تھا، اس حساب سے اللہ پاک نے اس کو ایک بلڈنگ کی طرح سے بنوایا کہ جس میں رہنا تھا، بسنا تھا۔ تو وہ بڑی سی کشتی حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے تھے اکیلے ہی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَوَحْيِنَا اور ہم نے وحی کی ان کو کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا کہ اب جو بھی ہوگا نا، آئندہ آگے جو بھی ہوگا ان ظالموں کے ساتھ، آپ اس کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ نوح علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اب آپ کی قوم کے ساتھ جو بھی ہوگا اس کے بارے میں آپ بات نہیں کریں گے۔ انہم مغرقون یہ غرق ہو جانے والے ہیں۔ مطلب کہ ہوتا ہے نا، افسوس تو ہوتا ہے نا نبی کو کہ میری قوم جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نبی پھر کوئی ترس آ جائے اور اللہ سے کوئی رحم کی اپیل کر دے، تو اللہ نے منع کر دیا کہ ان ساروں کو اب میں نے غرق کرنا ہے، تو آپ نے ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْکَ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اور جب وہ کشتی بنا رہے ہوتے تھے تو کٹنگ کر رہے ہیں یا جو بھی کچھ کر رہے ہیں کام، تو یہ کیا ہوتا، مَلَأُ مِن قَوْمِهِ سردار لوگ وہاں سے گزرتے، حضرت نوح علیہ السلام کو کام کرتا دیکھتے، سَخِرُوا مِنْهُ تو ان کا مذاق اڑاتے۔ روایات میں آتا ہے کہ کہتے اے نوح تم کیا کر رہے ہو؟ تو نوح علیہ السلام کہتے کہ میں تو کشتی بنا رہا ہوں۔ ظاہر ہے پیغمبر تو سچ ہی بولتا ہے نا، جھوٹ تو نہیں بولتا۔ تو اب یہ لوگ ہنستے مذاق کرتے اور ان کے بڑھاپے کا بھی حوالہ دیتے کہ دیکھو یہ بڑھاپے میں یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح مذاق کرتے کہ اس کی عقل ماری گئی ہے۔ وہ کہتے کشتی کو کیا کرو گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے، تو جب وہ سیلاب آئے گا نا تو ہم اس کشتی میں بیٹھیں گے، اس کشتی میں ہم سوار ہوں گے۔ تو اور مذاق اڑاتے اور ہنستے، ہنس کے ایک دوسرے پر گرتے جاتے، کہتے دیکھو یہ جو ہے اس کا دماغ جو ہے وہ چل گیا، اور سورج سر پہ چمک رہا ہے، تو سورج کی گرمی جس سے نا اس کا دماغ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا، اور اتنی دھوپ تیز نکلی ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ سیلاب آنے والا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے سیلاب آنے والا ہے، تو وہ مذاق اڑاتے۔ قال تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا ان تسخروا منا
اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون جیسے کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ پس جلد ہی تم جان لو گے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ مَن یأتیہ عذاب کس پر عذاب آتا ہے، یخزیہ رسوا کرنے والا، ویحل علیہ عذاب مقیم اور کس پر یہ قہر جو ہے عذاب قائم رہنے والا جو ٹل نہیں سکتا وہ کس پر آنے والا ہے۔ حتی اذا جاء امرنا یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا، یعنی وہ سارا وقت گزر گیا جو ان کو مہلت دی گئی تھی اور ہمارا حکم آ پہنچا، عذاب کا حکم آ پہنچا۔ وفارت تنور، وفارت تنور اور یہاں تک کہ تنور ابل پڑا۔ اب تنور جو ہے عربی زبان میں سطح زمین کو کہتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں اور روٹی پکانے کے چولہے کو بھی کہتے ہیں، دونوں کو تنور کہتے ہیں۔ تو بعض روایت میں ہے کہ طوفان نوح کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ ایک تنور تھا، اس سے پانی ابلنا شروع ہوا اور وہ پھر کسی طرح رکا ہی نہیں، اتنا ابلا اتنا ابلا اتنا ابلا کہ پانی وہاں سے ابل، جیسے کوئی چشمہ ابل جاتا ہے تو پھر وہ پانی وہاں سے جاری ہو جاتا ہے، اس طریقے سے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سطح زمین کو بھی چونکہ تنور کہا جاتا ہے تو سطح زمین کی جو بھی سطح تھی اس سے سارے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور پھر ساری زمین میں پھیل گیا، اوپر سے تیز بارشیں شروع ہو گئیں، نیچے سے زمین نے پانی اگلا، اوپر سے آسمان نے برسایا اور اتنا طوفان آیا، اتنا طوفان آیا کہ ایسا طوفان جو تھا اس سے پہلے کبھی آیا نہیں تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر چلا گیا، اتنا طوفان تھا، اتنا سیلاب تھا۔ تو ہم نے کہا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے نوح علیہ السلام سے کیا کہا کہ سوار کرا لو، اس میں سوار کر لو کشتی میں ہر قسم کے جوڑے، یعنی ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے جو ہیں وہ سوار کر لو۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اور جو ہے ہلاک کر دیے جائیں گے جو کچھ بھی زمین پر ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہلاک کر دی جائیں گی جو اس پر پہلے سے موجود تھیں، ایمان والے ومن آمنا اور ایمان والوں کو، اور جانوروں کے جتنے بھی جوڑے ہیں ان میں سے دو دو کو سوار کر لو۔ وما آمن معہ الا قلیل، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بس تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے۔ وقال ارکبوا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ سارا جب ان کو بتا دیا اور کہا اللہ نے کہ اس میں سوار ہو جاؤ، فیہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس میں نام لینا ہے اللہ کا، سوار ہوتے وقت اللہ کے نام کے ساتھ سوار ہو جاؤ، تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا وہ تیرنا ہے، یعنی چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو جب وہ کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی کی حالت کیسی تھی؟ کشتی جو تھی ایسے چل رہی تھی سیلاب میں جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا اونچا سارا، تو وہ ایسے پہاڑ کی طرح سے موجوں کے درمیان چلتی جا رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ جو تھا الگ ہوا تھا، وہ ایک بیٹا تھا ان کا جو ایمان نہیں لایا تھا، وہ ان سے الگ تھا، تو وہ کشتی میں سوار نہیں تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور تو کافروں کا ساتھی نہ بن۔ قال، اس نے کہا، نوح علیہ السلام کے اس بیٹے نے کہا، سآوی الی جبل، میں کسی پہاڑ میں پناہ لے لوں گا، یاسمنی من الماء، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، کہ یعنی یہ عام طوفان نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ الا من رحم، مگر وہ جس پر اللہ رحم کر دے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آج بچ سکتا۔ وحال بینہما، اور ان دونوں کے درمیان، ابھی یہ مکالمہ چل رہا تھا تو ان دونوں کے درمیان الموج، ایک موج، ایک لہر آ گئی اور اس نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ کشتی میں وہ جو سوار ہیں
بات کر رہے ہیں بیٹے سے، وہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو ابھی یہ بات چل رہی ہے تو موج آئی، فکان من المغرقین، اور بیٹے کو غرق کر دیا اس نے. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور کہا گیا جب یہ یہاں پر آگے کیا ہوا وہ بات اللہ پاک نے روک دی ہے. بیٹا غرق ہو گیا تو اس کے بعد ایک دن کی تو بات نہیں ہے، یہ تو سالوں سال کی بات ہے. تو جب اس طریقے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری قوم بھی غرق ہوئی اور ساتھ میں ان کا بیٹا بھی غرق ہوا. اس کے بعد جب طوفان تھم گیا، اللہ پاک نے، کہتے ہیں کہ کوئی 40 سال لگے، کتنے سال لگے یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے طوفان کو روکا پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین کو خشک کیا وہ ہے بتایا جا رہا. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور ہم نے حکم دیا زمین کو کہ اپنا پانی نگل لے. وَيَا سَمَاءُ اقلعی، اور ہم نے آسمان سے کہا کہ اے آسمان تھم جا. وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی جو تھا وہ اتر گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی کو جو تھا طوفان اس کو سمیٹ دیا. وغیض الماء، اور پانی جو تھا وہ اتر گیا. وقضی الامر، اور سارے امر کا جو یہ قصہ تھا یہ چکا دیا گیا، یعنی فیصلہ جو ہونا تھا اللہ کا وہ ہو چکا. اب کیا ہوا؟ واستوت علی الجودی، اور کشتی جو تھی آ کر ٹھہری جودی پہاڑ پر. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور اب کہا گیا ظالم قوم پر اللہ کی لعنت ہو. ونادى نوح ربہ، اب جب دیکھا ساری زمین جو ہے ملیا میٹ ہو گئے، ہر بندہ جو بھی بستے تھے سب ختم ہو گیا، تو بس ایک کشتی بچی، باقی ساری کائنات میں ہر چیز کا صفایا ہو گیا. تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فقال ربی ان ابنی من اہلی، کہا انہوں نے کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، میرا گھر والوں میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ تو سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، یعنی کہ تو نے تو کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا. تو اب اہل جو ہے اللہ پاک نے اہل کس کو رکھا ہے؟ جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں اہل ہیں. کافر لوگوں جو ہیں ان سے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا قال یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال جو تھے وہ ناپسندیدہ تھے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو آئندہ تم مجھ سے وہ سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے. انی اعوذک، بے شک میں تجھ کو نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، ایسا نہ ہو کہ تم نادانوں میں شامل ہو جاؤ. نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس طریقے سے نصیحت کی کہ آئندہ میرے سے ایسے سوال نہ کرنا. قال ربی، اب نوح علیہ السلام ڈر گئے، انہوں نے اللہ سے توبہ کی. قال، کہا رب انی اعوذ بک، اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اس بات سے کہ میں آپ سے وہ سوال کروں جس کا مجھ کو علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے مانگے تھے. وہاں پر جمع کا صیغہ تھا، یہاں پر واحد کا صیغہ ہے. انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے. تو یہ واحد کے صیغے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی مجھ کو معاف کر دے. قیلا، کہا گیا یا نوح اہبط، اے نوح اتر، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور تجھ پر برکتیں نازل ہوں گی، وعلی ممن معک، جو تیرے ساتھ لوگ ہیں جو امتیں ہیں. کہا گیا امتیں کون سی تھیں؟ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے بھی جو گروہ ہیں ان سب کو امت کہا گیا. جانوروں کے، مویشیوں کے، پرندوں کے، حشرات کے جتنے گروہ ہیں وہ بھی ایک امت ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ سارے لوگ جو آپ کے ساتھ سوار ہیں ان کو اتارو، تو ان سب پر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے گا، یعنی ان کے ذریعے پھر دوبارہ سے ساری روئے زمین کو آباد کر دے گا. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کچھ ایسی امتیں ہیں
کچھ ایسی قومیں ہیں کہ ہم ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر اگر یہ نافرمانی کریں گے تو پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف ان کو وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمھا انت، تو آپ اس کو پہلے سے نہیں جانتے تھے، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، من قبل، پہلے سے، من قبل ھذا، فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک آخری انجام، عاقبت کا جو انجام ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، تم تو صرف جھوٹی باتیں تراش رہے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ یہی دو الفاظ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے تھے، توبہ اور استغفار، یہی حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جب تم توبہ کرو گے اس کی طرف، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو وہ رب جو ہے آسمان سے تمہارے اوپر موسلا دار بارشیں برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، اِلیٰ قُوَّتِكُمْ، جو تمہاری قوت موجودہ ہے اس میں مزید اضافہ کرے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم بن کر نہ منہ موڑو۔ قالوا، کہنے لگے، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، کہ اے ہود تو ہم تیری وجہ سے، تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے ہو، اور ہم تمہاری وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جو معبود ہیں ان کی کوئی برائی تم کو لگ گئی ہے، یعنی کہ ہمارے معبودوں کی بددعائیں لگ گئی ہیں۔ قال، کہا، ہود علیہ السلام نے کہا، انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اللہ کو چھوڑ کر تم میرے خلاف چل لو سارے کے سارے، پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی چوٹی یا جس کی پیشانی اس کے قبضے میں نہ ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو میں جو پیغام مجھے دیا گیا ہے میں نے تو وہ تم تک پہنچا دیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب جو ہے تمہاری جگہ پر کوئی اور قوم بسا دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تو تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور پھر جب ہمارا امر آ گیا، یعنی یہ قوم نہیں مانی تو پھر ہمارا حکم آ گیا عذاب کا، نجینا ہودن، ہم نے نجات دے دی ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی بڑے سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَاد، یہ کون تھی قوم؟ یہ قوم عاد تھی۔ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر ایسے شخص کی پیروی کی جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا،
اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنتن، لعنت لگا دی گئی، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہے، الا ان عادن کفروا ربہم، آگاہ رہو، سن لو کہ یہ عاد تھے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، الا بعدا لعاد قوم ہود، اور خبردار رہو، آگاہ رہو کہ یہ عاد جو قوم ہود علیہ السلام کی قوم تھی، یہ جو عاد تھی یہ اس کی بربادی ہوئی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب ایک اور قوم ہے حضرت صالح علیہ السلام کی، ان کا نام ہے سمود۔ اللہ فرماتے ہیں اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی وہی کہا کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ہوا انشأکم من الارض، اللہ نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں یہاں آباد کیا ہے، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، تم اس کی بخشش چاہو اور اس کی طرف توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ قالو، کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، کہ اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے آدمی تھے کہ ہمیں تم سے امیدیں وابستہ تھیں، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا مقام اپنی قوم میں اتنا بلند تھا کہ اتنے عقل مند اور اتنے اچھے سمجھے جاتے تھے کہ قوم سمجھتی تھی کہ یہ بچہ، یہ نوجوان ہمارے کام آئے گا، بڑا ہو کر ہمارے میں ہمارا قائد بنے گا، ہمارا لیڈر بنے گا، کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی تھی ہم نے تو قبل ھذا، اس سے پہلے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو تم تو ہمیں ہمارے ہی معبودوں سے منع کرنے لگ گئے ہو جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم جو تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم تو اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم، کہنے لگے حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کہنے لگے، اے میری قوم، بھلا دیکھو تو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پر ہوں، دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بچائے گا، فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم مجھے میرے فرائض سے روک رہے ہو، تو تم مجھے کیا دے رہے ہو، مجھے تم بربادی میں مبتلا کرنے کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں دے رہے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے آیتن، نشانی ہے، فَذَرُوهَا، پس تم اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین سے یہ کھاتی رہے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور برائی کے ساتھ اس کو چھونا نہیں، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں عنقریب عذاب آ پکڑے، فَعَقَرُوهَا، انہوں نے بات نہیں مانی اور انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالی، فَقَالَا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، جب پاؤں کاٹ ڈالے اونٹنی کے تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بس 3 دن ہیں تمہارے پاس، تم 3 دن کا فائدہ اٹھا لو، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، عذاب کا حکم آ گیا، نجینا صالحا، ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے نجات دی، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تمہارا رب تو بہت قوی، مضبوط اور غالب ہے، یعنی اللہ اپنے حکم میں غالب ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، کس چیز سے پکڑا، الصیحۃ، چیخ نے، چنگھاڑ نے، ایک چنگھاڑ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، وہ ایسی چنگھاڑ تھی کہ زلزلہ آ گیا اور ساری زمین جو تھی الٹ پلٹ ہو گئی، یہ اوندھے، جیسے آپ اپنے کسی برتن کو اوندھا کر دیں، ایسے زمین کو اوندھا کر دیا گیا اور یہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حالت یہ ہوئی کہ کأن لم یغنوا فیہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کبھی یہ یہاں بسے ہی نہ تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم،
یاد رکھو کہ سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا، الا بعدا لثمود، اور یاد رکھو کہ سمود کی بربادی ہوئی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے، اور انہوں نے آ کر ابراہیم سے کہا کہ سلام ہو۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لے آئے۔ فلما رأى أيديهم، پھر جب دیکھا انہوں نے کہ ان کے ہاتھ لا تصل علیہ، ان کی طرف نہیں بڑھتے، کھانے کی طرف نہیں بڑھتے، نکرہم، تو ان کو خوف تھوڑا سا گزرا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اپنے دل میں انہوں نے خوف کو چھپایا۔ قالوا، وہ بولے، لا تخف، خوف نہ کرو، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ یہ جو فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یہ خوبصورت نوجوانوں کی صورت اختیار کر کے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ جب بھی کوئی آتا تو فوراً اس کے لیے مہمان نوازی کے لیے تیاری کرتے، فوراً ایک بچڑا بھنا ہوا لے آئے ان کے پاس۔ انہوں نے خوشخبری سنائی تھی نا پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرنے والا ہے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، اور حضرت سارہ جو تھیں وہ ابھی تک بے اولاد تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 90 برس ہو چکی تھی، 90 سے یا کچھ اوپر سال 2 سال 90 سے برس تک ہو چکی تھی یا اس سے کچھ اوپر تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام تھے حضرت حاجرہ کے پاس، لیکن حضرت سارہ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، تو اب یہ خوشخبری دینے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ ان کے لیے بچڑا بنا ہوا لے آئے۔ تو ان لوگوں نے، فرشتے تو کھانا کھاتے نہیں ہیں، تو جب دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو اس وقت یہ پہچان ہوتی تھی کہ اگر کوئی آپ سے دشمنی کرنے آیا ہے تو وہ آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کو خوف ہوا کہ کہیں یہ کوئی دشمن نہ ہوں، تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ غم نہ کریں، خوف زدہ نہ ہوں، ہم تو فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اور جب انہوں نے سلامتی سلامتی اور سلام بھیجا، تو اس دوران میں باتیں کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں خوشخبری لے کر آئے ہیں، تو ان کی بیوی نے بھی بات سن لی۔ حضرت وامرأتہ، ان کی بیوی یعنی حضرت سارہ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، وہ وہاں کھڑی تھیں، تو فضاحکت، وہ ہنس پڑیں، یعنی خوشی سے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سے وہ ہنس پڑیں۔ ہنسنے سے ایک تو خوشی بھی تھی اور دوسرا کچھ انہیں حیرت بھی تھی کہ اس عمر میں بچہ ہوگا۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، تو فرشتوں نے کہا کہ خالی اسحاق ہی نہیں ہوں گے، اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کی بھی خوشخبری ہے۔ قالت یا ویلتا، کہنے لگی کہ اے افسوس، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کہ اب میں بچہ جنوں گی اور میں بوڑھیا ہو چکی ہوں۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے فرشتے، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے معاملے میں تعجب کر رہی ہو؟ رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، وبرکاتہ علیکم، اور تم پر اللہ کی برکتیں ہیں، اہل البیت، اے گھر والو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اتنی زیادہ ہیں، فرشتوں نے بتایا کہ اے گھر والو، تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ انہ حمید مجید، اللہ تو بہت تعریف کیا گیا، بہت بزرگی کا مالک ہے۔ فلما ذہب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا، یعنی انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جو ہیں، جو فرشتے ہیں، اور یہ کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچانے کے لیے آئے، جب خوف ان کا دور ہو گیا، تو وجاءت البشریٰ، اور خوشخبری بھی ان کے پاس آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، اب وہ قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ بحث سے مراد یہ تھی کہ انہیں پتہ چلا کہ یہ عذاب لا رہے ہیں، تو جیسے ایک وہ نرم دل کے پیغمبر تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں بحث کی، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب،
حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے ہی بردبار تھے، اللہ کی یاد میں آہیں بھرنے والے تھے اور ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرشتوں نے ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دیجئے، یعنی یہ بحث چھوڑ دیجئے۔ انہ قد جاء امر ربک، یہ آپ کے رب کا حکم ہے، یہ ٹل نہیں سکتا۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور یہ لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا کہ جسے کو ٹال نہیں سکتا۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم وضاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب، اور جب مطلب ان کے ذہن میں تھا کہ وہاں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں اور ان کے کچھ ماننے والے بھی رہتے ہیں، تو کیسے عذاب آئے گا، تو ان کا کیا بنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ پریشان ہو رہے تھے، تو ان کو بتا دیا گیا ان کو کہ آپ یہ عذاب ٹل نہیں سکتا۔ اب آئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے، اور جب وہاں آئے تو لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے، ان کا دل پریشان ہوا اور کہنے لگے کہ آج کا یہ دن بہت کٹھن ہے، کیونکہ خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے اور ان کی قوم جو تھی وہ خوبصورت نوجوانوں کے پیچھے پڑ جاتی تھی اور بدکاری میں مبتلا تھی۔ تو پھر وہ نوح علیہ السلام ڈر گئے کہ اب میرے گھر مہمان آئے ہیں تو یہ لوگ، میری قوم جو ہے یہ آئے گی تو میری تو بڑی بےزتی ہوگی، تو وہ گھبرا گئے، کہنے لگے کہ آج کا دن تو بڑا ہی کٹھن ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اس سے پہلے وہ برے کام ہی کیا کرتے تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، تو لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سامنے میری رسوائی نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان میں کوئی بھی ایک بھلا آدمی نہیں ہے؟ قالوا، قوم کہنے لگی لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو جانتا ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یعنی یہ بیٹیاں ان کی سگی بیٹیاں نہیں تھیں، یعنی قوم کی بیٹیوں کو وہ اپنی بیٹیاں کہہ رہے تھے کہ عورتوں کے پاس جاؤ۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ، لوط علیہ السلام نے کہا لو ان لی بکم قوتاً، کہ کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی قوت ہوتی، او آوی، یا مجھے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا، الی رکن شدید، میں اس سہارے کی پناہ لے لیتا۔ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک، اب فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھیے کہ وہ کتنے بے بس ہو گئے اپنی قوم کے سامنے۔ تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہم تو فرشتے ہیں، تو آپ ایسا کریں، یہ لوگ جو آ رہے ہیں نا یہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ ایسا کریں فَأَسْلِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے کر نکل جائیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، صرف آپ کی بیوی یہاں رہ جائے گی۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، بے شک اس کو وہ بات پہنچنے والی ہے جو قوم کو پہنچے گی۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، اور ان کا وعدہ جو ہے نا، وقت جو ہے صبح کا مقرر ہو چکا ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا صبح قریب نہیں ہے، یعنی کہ جلدی سے نکل جائیے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، مسومۃ عند ربک، نشان لگے ہوئے تھے تمہارے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستی مکہ والوں کی بستی سے زیادہ دور نہیں ہے۔